صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورۃ الانعام کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اعداء کو مخاطب کر کے فرما دیں گے: افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بناؤں اور کسی اور کا فیصلہ تسلیم کروں؟ اس سے پہلے سابقہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کی ان آیات میں، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے، مشرکین مکہ کے عناد، بغض اور عداوت اسلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ تجاویز پیش کرتے تھے کہ اگر آپ ہمارے کہنے کے مطابق ہمیں معجزہ دکھلا دیں کہ سونے کا پہاڑ بن جائے، مکہ مکرمہ میں چشمے پھوٹ پڑیں، نہریں بن جائیں، باغات لگ جائیں، تو پھر ہم مان لیں، ورنہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت جو ہے نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے، ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو ایک اصولی جواب دے دیں کہ معجزات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ظاہر فرما دیں اور اللہ چاہیں تو ظاہر نہ فرمائیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو یہ جو معجزات مانگتے ہیں ان کا دکھلانا کوئی مشکل نہیں، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ایک سنت ہے اپنے بندوں میں کہ جب بندے مانگ کے کوئی معجزہ لیں اور ایمان نہ لے آئیں تو پھر وہ باقی نہیں رہتے، اللہ ہمیشہ کے لیے اللہ کو برباد کر دیتے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے رائے پہ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کے مطلوبہ معجزات آپ کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتے ہیں، اگر یہ اسلام لے آئے تو ٹھیک ہے، اگر ایمان نہ لے آئے تو پھر ہم ان سب کو عذاب ڈال کے ہلاک کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے ان کو ہدایت مل جائے گی، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ گمراہ ہو جائے، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے یہی درخواست کی کہ یا اللہ معجزات نہ دکھلائیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ برباد ہو جائے،
ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے ان میں اللہ کسی کو ہدایت نصیب فرما دے۔ بعد کی آیات مبارکہ میں ایک طرح سے تسلی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے ان کے سامنے اتاریں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، اور مردوں کو کھڑا کر کے ان سے بات کروا دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تمام چیزوں کو، سابقہ امتوں کو، سابقہ واقعات کو سب ان کے سامنے کر دیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے مگر اللہ چاہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک نبی کو خبر دی، فرمایا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، میرے مدنی آپ نہ گھبرائیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مکے والے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ تو جتنے اللہ کے نبی گزرے، جتنے انبیاء گزرے، جتنے اللہ کے پیغمبر گزرے، جتنے دائی گزرے، ان سب کے دشمن ہمیشہ ہوتے ہیں، شیاطین انس میں بھی اور شیاطین جن میں۔ اور انہی آیات میں ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ جیسے جنوں میں شیطان ہے، اصل تو جن ہے نا، جو ابلیس ہے وہ بھی کیا ہے؟ جن ہے، یاد رکھیں کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ابو البشر ہیں، اسی طرح ابلیس جو ہے گویا وہ ابو الجن ہے، وہ جنوں کا باپ ہے، اصل تو وہ جن ہے، کان من الجن، لیکن جو جنات میں سے اللہ کے حکم کو توڑ کے نکل جائیں، مارد بن جائیں، تو وہ شیاطین کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں بھی جو بندے اللہ کے احکام کو توڑ ڈالیں، سرکش بن جائیں، اللہ کے دین کے مقابلے پہ آ جائیں، انبیاء اور انبیاء کے وارثوں کے مقابلے پہ آ جائیں، دعوت حق کا مقابلہ کریں، لوگوں کو برائی کی طرف مائل کریں، سمجھیں وہ بھی انسانوں میں سے شیطان ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جنوں میں سے شیطان ہوں یا انسانوں میں سے شیطان ہوں، وہ اللہ کے نبیوں کے دشمن ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کی طرف بڑی خفیہ طریقے سے باتیں پہنچاتے ہیں اور باتوں کو بڑا مزین کر کے پیش کرتے ہیں دھوکہ ڈالنے کے لیے، کہ شیاطین انس بھی گمراہ کرتے ہیں بڑی باتیں بنا کے، ملمہ چڑھا کے، بڑے عجیب نورانی رنگوں کے اندر، کہ بظاہر تو آپ کو دین نظر آئے لیکن ڈال دیں گے آپ کو بدعت میں، بظاہر تو آپ کو توحید سمجھ آئے لیکن بنا دیں گے آپ کو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر تو آپ کو حب نبی سمجھ آئے لیکن آپ کو شرک میں پہنچا دیں گے، بظاہر تو آپ کو نظر آئے گی کہ حب صحابہ ہے لیکن دشمنی اہل بیت میں مبتلا کر دیں گے، بظاہر آپ کو نظر آئے گی کہ حب اہل بیت ہے، صحابہ کا دشمن بنا دیں گے، بظاہر آپ کے سامنے دعویٰ کریں گے حب قرآن کا اور اہل قرآن کا، لیکن حدیث کا منکر بنا دیں گے، اور بظاہر آپ کے سامنا کریں گے کہ جی بالکل ہم تو حضور کے فرمان کے پابند ہیں اور ائمہ کا انکار کروا دیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی مختلف ان کے جال میں پھنستا ہوا بھٹکتا چلا جائے گا، اور آدمی ان کی باتوں کا شکار ہو کر دین سے ہٹتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے شیاطین الانس ہوں یا شیاطین الجن، کوئی آدمی بھی دنیا میں کبھی باطل کی دعوت نہیں دیتا جب تک حق میں اس کو ملا نہ دے، ورنہ کون مانے کسی کو؟ ہمیشہ جب دھوکہ دیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، جیسے کوئی آدمی پانی اور دودھ الگ نہیں بیچ سکتا، لیکن پانی کو دودھ میں ملا دیتا ہے تو آپ بھی خریدتے ہیں اور بڑے بڑے علماء بھی خریدتے ہیں، تو چونکہ اب پانی مل چکا ہے آدمی دھوکہ کھا کے دودھ سمجھ رہا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی لوگ کسی کو بدعت کی طرف دعوت دیں گے تو کبھی نہیں کہیں گے کہ بھی آپ سنت کو چھوڑ دیں، کبھی نہیں کہیں گے آپ کو کہ آپ حضور کے طریقے کو چھوڑ دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایسے کوئی دعوت دے تو کسی کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ ان کی بات کو مانے، بلکہ وہ تو اپنے اشتہار بھی دیں گے تو لکھیں گے کہ سنتوں کا بھرا ہوا اجتماع ہوگا، یعنی جس میں سنت ہی سنت ہوگی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب آپ اس سنت کے رنگ میں جائیں گے تو پھر وہاں آپ کو بدعات ملیں گی،
وہاں سنت نہیں ملے گی. اذان سے پہلے کبھی آپ کو صلاۃ و سلام ملیں گے، کبھی اذان کے بعد آپ کو صلاۃ و سلام ملیں گے. حتیٰ کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ دین کی اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک صحابی نے ایام حج میں، حج کے دوران میں صرف پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس نے اتنا کہہ دیا کہ لبیک ذو المعارج، اے شان والے خدا میں حاضر ہوں. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن دوسرے صحابہ نے ٹوک دیا. انہوں نے کہا یہ لفظ جو تم نے بڑھایا ہے یہ ہم نے حضور کی زبان سے تو کبھی نہیں سنا، یہ ہم نے خلفائے راشدین کی زبان سے تو کبھی نہیں سنا. گو یہ لفظ ٹھیک ہے کہ اللہ شان والے ہیں، اللہ بلند درجات کے مالک ہیں، لیکن جب یہ لفظ میرے نبی نے نہیں فرمایا تو تم بڑھانے والے کون ہو؟ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں یعنی حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور حضرت عباس جو ہیں وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. اسی طرح جیسے آپ انداز لگائیں کہ عبداللہ جو ہیں وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اسی طرح عباس جو ہیں وہ بھی عبد المطلب کے بیٹے ہیں یعنی حضور کے چچا ہیں. اور عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں، ابن عم رسول اللہ ہیں. اور یہ عبداللہ ابن عباس وہ شان والے صحابی ہیں کہ جنہوں نے جبریل کو 2 دفعہ دیکھا ہے اور کسی صحابہ نے نہیں دیکھا، یعنی یہ اتنے بڑے شان والا آدمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ شان والے آدمی ہیں کہ جس کے سینے پہ میرے محبوب نے سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی کہ اللہ میرے اس ابن عم کو قرآن پاک کی خصوصی فہم عطا فرما دے. تو اللہ نے ان کو جو قرآن کی سمجھ دی تھی بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو بھی نہیں ملی تھی. آخری عمر میں آپ معذور ہو گئے، نابینا ہو گئے. آپ نے زندگی آخری جو ہے وہ طائف میں گزاری اور طائف میں فوت ہوئے، اور طائف میں ہی حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو آپ سفر کر رہے تھے اور ایک مسجد میں جانے کے بعد گزر ہوا تو وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اذان کے بعد ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، اٹھو بھی نماز بھی، اٹھو بھی نماز، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے ہاتھ پکڑنے والے سے پوچھا کہ ما ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا حضرت نمازی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اذان ہو گئی تو لوگ سو جاتے ہیں مسجدوں میں، اور کچھ ساتھ جو گھر ہیں وہاں آواز نہیں جاتی یا کچھ سستی کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ علاج کیا ہے کہ بھی ان گھر والوں کو جگاؤ، ان گھر والوں کو اٹھاؤ، بھی اذان ہو گئی جلدی مسجد پہنچو، اذان ہو گئی جلدی مسجد پہنچو. اور کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ عجیب بات ہے، اگر یہ باتیں دین کی ہوتی تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ حکم دیتے. بس ہم نے اذان کہہ دی ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم ایک ایک گھر کے دروازے کو جاتے کھٹکھٹاتے پھریں. اذان دینے کا مقصد کیا ہے؟ اگر لوگوں کو ہم نے اٹھانے کا عادی بنا دیا تو پھر اذان دینا نہ دینا تو برابر ہو گیا. تو پھر اذان کا مقصد کیا ہے؟ جب اذان میں ندا ہو گئی ہے تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کو گھر سے پکڑ کر لے آئیں اور رسے ڈال کے اٹھائیں. اور اسی طرح مسجد میں بیٹھ کے اور ایسا ذکر کرنا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا حضور کے زمانے میں. تو آپ نے فرمایا ان کو منع کر دو. انہوں نے کہا حضرت ہم تو جانتے نہیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ منع نہیں ہوتے، میری بات نہیں سنتے، تو مجھے اس مسجد سے نکال کے لے جاؤ کسی دوسری مسجد میں. میں اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں جہاں بدعت ہوتی ہو. جس مسجد میں بدعتیں ہوتی ہوں، جس مسجد میں سنت کے خلاف اقدام ہوتے ہوں، جن مساجد میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو توڑا جاتا ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس فوراً تشریف لے گا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، جو علماء صحابہ میں سے ہیں، جو فقہاء صحابہ میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان پہ اور کروڑوں رحمتیں فرمائے. اچھا اللہ کی شان دیکھیں برادران اسلام کہ حضور کے زمانے میں یہ جو نام ہے نا عبداللہ، یہ ایسے شان والے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ محدثین کی اصطلاح میں ان کو کہا جاتا ہے عبادلہ. عبادلہ یعنی جمع ہو گئی کہ عبداللہ ابن عباس کو دیکھیں
عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیں، عبداللہ ابن عمر کو دیکھیں، عبداللہ ابن المغفل کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ اللہ نے ان کو ایسا شان دیا ہے، ایسی عظمت دی ہے کہ عبادلہ کا نام مشہور ہو گیا، کہ جہاں عبداللہ کی روایت ہے سمجھے سبحان اللہ، کیونکہ وہ صحابہ میں بڑے شان رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں نماز کے فوراً بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ذکر شروع کر دیتے ہیں، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی کی، اور ایک آدمی کہتا ہے اور باقی سب اس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ما ہؤلاء، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا حضور ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تم دین میں بدعتوں کا ایجاد نہ کرو۔ دین اسی کا نام ہے کہ جو چیزیں دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس کے اندر کسی قسم کا اضافہ کرنا یا کمی کرنا یا بیشی کرنا یا زیادتی کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں بدعت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کیا جائے جو ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں درود پڑھنا جو ہے سبحان اللہ، یعنی درود اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو بندہ درود کی کثرت کرے گا اللہ اس کے سارے ہم اور غم دور کر دے گا۔ جو بندہ درود کی کثرت کرے گا قیامت میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ جو بندہ درود کی کثرت کرے گا اس کو دنیا میں بھی انشاءاللہ زیارت محمد مصطفیٰ ہوگی۔ درود ایسی نعمت ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑھیں تو اللہ 10 دفعہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، لیکن ہم اپنے مقام پر ہی پڑھیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑے کھڑے یا رکوع میں درود پڑھنا شروع کر دے تو نماز نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی اگر سجدے میں درود پڑھنا شروع کر دے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز اور درود کا اپنا ایک مقام ہے، قیام کا اپنے ایک احکام ہیں، رکوع و سجود کے اپنے احکام ہیں۔ اسی طرح اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا یا آیات پڑھنا جو ہے یہ بدعت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اشتہاروں میں ہوگا کہ سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے، اور جب آپ اندر جائیں گے تو کوئی انگوٹھے چوم رہا ہے، جب آپ اندر جائیں گے تو کوئی کھڑے کھڑے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، جب آپ اندر جائیں گے تو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہو رہے ہیں، یعنی تمام احداث و بدعات کا وہاں وجود ہے۔ اب دعوت تو دی انہوں نے سنت کی اور اندر آپ کو بدعت کا عادی کر دیا۔ اسی طرح کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کے دشمن بن جاؤ۔ کوئی بندہ نعوذ باللہ اگر یہ کہے تو ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بھی بات ماننے میں تیار نہیں ہوگا کہ یار میں حضور کے صحابہ کا دشمن بن جاؤں، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی آدمی آپ سے کہے کہ اہل بیت کے دشمن بن جاؤ بھائی، تو کون مانے گا یہ بات؟ لیکن جب آپ آ جائیں گے تو پھر وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ بھئی اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو کتنا ستایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر دوسری شادی کرنے کی کوشش کی، اور بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شادی کی تھی وہ بھی ایک جنیہ عورت سے کی تھی، یعنی آپ کی بیوی جو تھی وہ جنیہ تھی، نہ جس سے محمد ابن الحنفیہ آپ کی اولاد ہے، حالانکہ بالکل جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اصل میں محاورات عرب میں یہ ایک لفظ ہے کہ جو چیز کوئی عجیب ہو نا کہتے یار تم تو کوئی جن ہو۔ ہمارے ہاں بھی محاورہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی آدمی کوئی بہادری کا کام کرے یا کوئی آدمی وزن اپنی قوت سے زیادہ اٹھا لے تو محاورے میں ساتھی کہہ دیتے ہیں یار معلوم ہوتا ہے تم تو کوئی جن ہو بابا، جیسے سلیمان علیہ السلام کے جن پتھر اٹھاتے تھے، تم بھی کوئی انسان نہیں یار کوئی جن ہو۔ تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ محاورات عرب میں اقرا یا محاورات عرب میں جنیہ کی نسبت کی جاتی تھی جب کوئی لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہو، جب کوئی لڑکی بہت زیادہ باجمال ہو، ورنہ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جنیہ سے شادی کر لی تھی، نعوذ باللہ۔ اسی طرح آپ کو حضور کی محبت میں لے آئیں گے کہ دیکھو جی حضور کی شان میں اگر کوئی آواز بھی اونچی ہو جائے تو بندہ بے ایمان ہو گیا۔ اگر حضور کی بیٹی کو ناراض کر دو، حضور ناراض ہو گئے، اور جن پہ حضور ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو گیا، تو دیکھو ابو بکر نے جناب فتق نہیں دیا، بی بی کو ناراض کر دیا۔ جب بی بی ناراض ہو گئی تو نبی ناراض ہو گئے، جب نبی ناراض ہوئے تو خدا ناراض ہو گیا۔ اب بات کہاں تھی اور کس دشمنی میں تمہیں مبتلا کر دیا؟ تو ہمیشہ باطل فرقے جو ہیں وہ اس طرح حملہ کرتے ہیں
اسی کو اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ شیاطین الانس والجن جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے پر وحی کرتے ہیں۔ وحی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ طریقے سے باتیں پہنچانا اور ملمہ سازی کر کے باتوں کو بنانا۔ اس طرح اب آپ دیکھ لیں جیسے فرقہ قادیانیہ ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو فرقہ ہے بابیہ ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں جو فرق ضالہ فرقہ باطنیہ ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں جو فرق ہیں باطلہ خوارج ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، مشبہہ ہیں، بڑے بڑے دنیا میں فرقے ہیں، لیکن دیکھیں ان میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جن نے قرآن و حدیث کی خدمات کی ہیں، لیکن انجام کیا ہے کہ لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا۔ اسی طرح آپ کے اردو میں لکھنے والے بھی بڑے بڑے اسکالر پیدا ہوئے، اردو میں لکھنے والے بھی آپ کے ہاں بڑے بڑے قداور لوگ پیدا ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنے اس جدید علم کے زور پہ اللہ کے قرآن کو لکھنا کوشش کی اور تفسیریں لکھی اور کتابیں لکھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ امت کو گمراہی میں ڈال دی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ یہ نہ چاہتے ہوں، لیکن بے سمجھی میں یہ سمجھنے کے بعد ان نتیجہ یہ نکلا۔ بظاہر تو انہوں نے تفسیر قرآن لکھی، اب آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے علامہ گزرے، انہوں نے نمازوں کا انکار کر دیا۔ کتنے بڑے بڑے علامہ گزرے مفسر قرآن جن کی تفسیریں لوگ پڑھ کے اشش کرتے ہیں، رجم کا انکار کر دیا۔ کتنے بڑے بڑے علامہ گزرے جن کی اردو کی تفسیریں پڑھ پڑھ کے آپ حیران ہوتے ہیں کہ ایسی تفسیر ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی، لیکن جب کھول کے دیکھو گے تو وہی ترجمہ کیا جو قادیانیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کتنی ایسے علامہ ہیں بڑے بڑے جنہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو غلطیاں کرنے والا، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا لکھ دیا۔ کتنے بڑے بڑے تمہارے پاس علامہ ہیں جتنے، لیکن تاریخیں لکھ کر انہوں نے بی بی عائشہ کو نعوذ باللہ زبان دراز اور گستاخ رسالت لکھ دیا، حضرت عثمان غنی کو خیانت کرنے والا لکھ دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اقتدار پرست اور اپنے بیٹے کو تخت پہ بٹھا کے ظلم کرنے والا لکھ دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اور قرآن و حدیث کا علم اسی دروازوں سے حاصل نہیں کیا تھا جو اس کا صحیح راستہ ہے، بلکہ کسی نے مطالعے سے حاصل کیا، اور کسی نے اپنے انگریزی پروفیسروں سے حاصل کیا، کسی نے انگریزی تراجم کتابیں پڑھ پڑھ کے ان سے علم حاصل کیا، اور کسی نے جدید انگریزی حملوں کا جواب دینے کے لیے اپنے عقل سے کچھ باتیں گھڑی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خود بھی پٹڑی سے اتر گئے اور اپنے معتقدین کو بھی پٹڑی سے اتار دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے نبی آپ نہ گھبرائیں، اہل حق کی دشمنیاں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں اور ہوتی آئیں گی، اگر آپ کی بھی دشمنی ہو رہی ہے تو آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ اس آیات میں اللہ نے فیصلہ فرمایا، فرمایا فغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو چیلنج کریں، آپ ان کو کہیں کہ میرا اور تمہارا جو جھگڑا ہے نبوت اور رسالت کے مسئلے پر، میں مدعی ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم منکر ہو، تو لہذا میں مدعی تم منکر، میرا دعوی رسالت اور تمہارا انکار، تو کیا اس جھگڑے کے لیے میں کسی غیر کو حکم بناؤں؟ آؤ میں خدا کو حکم بناتا ہوں، اس کا فیصلہ مانو۔ اب غیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اور وہ ذات پاک جس نے اتاری کتاب، کتاب کا قرآن، الکتاب کتاب مفصلا، اور جس میں ہر چیز کھول کے بیان کر دی، عقائد کا بیان، عبادات کا بیان، معاملات کا بیان، احکامات کا بیان، قصص و اخبار کا بیان اللہ نے قرآن میں بڑا مفصل انداز میں بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ ان کو چیلنج کریں کہ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ اب دیکھیں قرآن کی صفت، ایک صفت کیا ہے کہ قرآن کس نے اتارا؟ اللہ نے، اور دوسری صفت قرآن کی کیا ہے؟ کتاب مفصلہ، جس میں ہر چیز کھول کھول کے اللہ نے بیان کر دی ہے۔
اور تیسری صفت کا بیان فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، کیا معنی یعنی یہودی، ان کے پاس بھی کتاب تورات ہے، عیسائی ان کے پاس بھی کتاب انجیل ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون انہ هو الحق من ربہم، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ٹھیک اتارا گیا ہے، یہ قرآن تیرے رب نے اتارا ہے، یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ اور فرمایا فلا تکونن من الممترین، اور میرے مدنی آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ کیا مانا؟ یعنی یہ تو نہیں میرے مدنی کو تو کبھی شک نہیں، نہ اپنی نبوت پہ شک ہے، نہ رسالت پہ شک ہے، نہ انزال قرآن پہ شک ہے، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ بات کو جب اہمیت دینی ہو، مبالغہ اور تاکید کا بیان ہو، تو اللہ مخاطب اپنے نبی کو بناتے ہیں، اور خطاب سارے بندوں کو ہوتا ہے کہ جب اللہ اپنے نبی کو کہیں میرے مدنی آپ شک میں نہ پڑے، کیا مانا کہ اور کوئی شک میں نہ پڑے، ورنہ اللہ کے نبی تو کبھی شک میں نہیں، نہ اللہ کے نبی کو کبھی کوئی شک تھا، اللہ کے نبی تو یقین و ایقان کی آخری منزلوں پہ تھے، اللہ کے پیغمبر نے تو اپنے اللہ کی زیارت بھی کی ہے، اللہ کے پیغمبر نے تو جبریل لانے والے کو بھی دیکھا ہے، اللہ کے پیغمبر نے تو آسمانوں کی سیر بھی فرمائی ہے، ان کو تو سارا علم جو ہے علم الیقین نہیں بلکہ عین الیقین تھا، لیکن کبھی کبھی خطاب اللہ نبی کو کرتے ہیں، لیکن تنبیہ ہمیں ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، اللہ کا نبی تو شرک سے پاک ہے نا، اللہ کے نبی تو معصوم ہے، وہ تو گناہ بھی نہیں کرتے، وہ تو گناہوں سے بھی پاک ہے، شرک کیا مطلب؟ لیکن معنی یہ ہے کتنی تحدید ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے عمل بھی برباد کر دیں گے اور آپ کو بھی گھاٹے والوں میں اٹھائیں گے۔ تو تنبیہ ہمیں ہوتی ہے کہ اے مسلمانوں کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا، شرک تو ایسی بیماری ہے جس پہ اللہ اپنے نبی کو بھی تنبیہ فرما رہے ہیں، اگر تم نے شرک کیا تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا، ورنہ اللہ کے نبی یاد رکھو شرک سے بھی پاک، گناہوں سے بھی پاک، شک سے بھی پاک۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ لیکن سمجھے مسئلہ، یہاں بعض جو گمراہ فرقے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ کو حکم بناتا ہوں، وہ تو مسلمان ہی نہیں، ان کو جو کہہ رہے ہیں کیا فائدہ؟ لیکن یاد رکھو کہ مشرکین مکہ چاہے مسلمان نہیں تھے، چاہے میرے نبی کی رسالت کو نہیں مانا، حضور کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن خدا کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق رازق مالک سب مانتے تھے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جس خدا کو مانتے ہو اسی کا فیصلہ مانو۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ یہودی لاکھ انکار کریں، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، جیسے عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سوریہ اور بڑے بڑے نصرانی یہودی جو مسلمان ہو گئے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا نبی سچا، انہوں نے کہا بالکل، ہماری توراۃ میں ایک ایک صفت لکھی ہے محمد رسول اللہ کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور آپ پر اللہ کا قرآن اترا ہے، آپ کوئی شک میں نہ پڑے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کیا مانا اللہ نے مکمل کر دیا کلام تیرے رب کا، یعنی قرآن، کلمات رب کا کیا قرآن، صدقاً، اس میں دو چیزیں آئیں، صدقاً وعدلا، چونکہ قرآن میں دو چیزیں ہیں، ایک قرآن پہلے نبیوں کے قصے کی خبر دیتا ہے کہ آدم کا یہ قصہ، نوح کا یہ قصہ، حضرت صالح کا یہ قصہ، یوسف کا یہ قصہ، ان کی امتوں کا یہ قصہ، اس میں اخبار ہیں اور قصص ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن اتنا سچا ہے کہ اس کی خبر کو آج تک کوئی جھوٹا نہیں کر سکا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا،
اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں احکام ہے، اللہ نے قصاص کی سزا رکھی، اللہ نے زنا کی سزا رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفق و بہتان کی سزا رکھی، اللہ نے حلال و حرام بنایا، ہر چیز میں عدل۔ عدل کا کیا معنی یاد رکھو، ایک معنی ہوتا ہے انصاف، یاد رکھو عدل کا کیا معنی ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا جی عدل کرو بھائی، یعنی انصاف کرو، اور ایک عدل کا معنی ہوتا ہے اعتدال۔ یاد رکھو دو معنی ہیں عدل کے، ایک عدل کا معنی ہے کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ انصاف ہے، حق ہے، اور ایک یہ ہے کہ اعتدال۔ کیا معنی؟ ہر حکم میرے اللہ کا جو بندوں کے لیے آیا ہے اس میں اعتدال ہے، یعنی وہ ایسا سخت نہیں کہ بندہ برداشت نہ۔ بھی نہ پڑے بلکہ عین اعتدال۔ یہ نہیں کہ ایسا حکم دے اللہ پاک جو بندہ کر ہی نہ سکے، تو پھر وہ جب کرنے کی طاقت نہیں تو پھر کیا مانا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اب دیکھو اللہ نے کہا زنا حرام، زنا کے دوائی حرام، غیر عورت کی طرف نظر ڈالنا حرام، غیر محرم سے علیحدہ بیٹھنا حرام، غیر محرم سے باتیں کرنا حرام، ٹیلی فون پہ بیٹھ کے گپیں مارنا حرام، غیر محرم کے ساتھ بری نیت کے ساتھ ملنا حرام، ہاتھ لگانا حرام، تقبیل حرام، زنا حرام، یہ سب حرام کر دیا۔ لیکن اب انسان ہے، اس کے اندر یہ جذبہ بھی تو ہے حیوانی، وہ چاہتا تو ہے کہ عورت ملے، اللہ نے نکاح حلال کر دیا۔ ایسا حکم نہیں دیا کہ ایک طرف سے دروازہ بند کر دے تم مر جاؤ ٹکر مار کے، نہ، اگر اس نے حرام کا دروازہ بند کیا ہے تو حلال کا دروازہ بھی کھول دیا، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ شادی کرنا جو ہے وہ تو آدھا ایمان ہے، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ شادی کرنا جو ہے وہ تو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیوی کو جو تم لقمہ دیتے ہو اس پر میں تمہیں صدقے کا ثواب دوں گا، میں تمہیں اجر کا ثواب دوں گا۔ اپنی بیوی کو جو کپڑا دو گے، جو لباس دو گے، جو اس کو پردہ دو گے، جو عزت دو گے، اس پر بھی میں تمہیں اجر و ثواب دوں گا۔ اگر میرے بندے تیرے اندر طاقت ہے، قوت ہے، دولت ہے، ایک کے بجائے 2 بیویاں کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، سب کے حق ادا کر، کسی کے ساتھ ظلم و ناانصافی نہ کر، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر زنا کا دروازہ بند کیا تو نکاح کا دروازہ کھول دیا اللہ تو۔ اسی طرح اللہ نے سود کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ہم دنیا میں مر جائیں، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم بینگو سے کام نہ کریں، سود کام نہ کریں، ربا کام نہ کریں تو ملک ترقی کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا میں نے سود حرام کیا لیکن تجارت کو تو حرام نہیں کیا ہے۔ تم اپنے درمیان میں تجارت کرو، تمہارے لیے مشارکت کھلی ہے، مزاربت کھلی ہے، مرابحہ کھلا ہے، سارے طریقے تمہارے لیے میں نے کھول دیے ہیں۔ تو اللہ کا ہر حکم جو ہے اعتدال ہے، یہ نہیں کہ ایسا حکم دے دیں کہ بھئی انسان کی طاقت ہی نہ ہو کے ادا کر سکے۔ اب دیکھو کہ عورت ہے، حیض آ گیا 7 دن 8 دن، لیکن حکم دیا کہ روزہ تو قضا کرے، نمازیں معاف۔ کیوں بھئی اب 8 دن کی نمازیں تو 40 نمازیں ہیں، عورت ہے، اس نے گھر میں کھانا پکانا ہے، بچوں کا خیال کرنا ہے، بچوں نے صبح مدرسے جانا ہے، ان کے سوٹ تیار کرنے ہیں، کپڑے تیار کرنے، بستہ تیار کرنا، بوٹ پالش کرنے، تیار کر کے اٹھانا، نہلانا دھلانا، ناشتہ کرانا، بھیجنا، مذاق ہے؟ ایک دن تمہیں بچہ اٹھانا پڑے نا تو عقل جو آ جائے۔ دیکھا نہیں آپ نے کبھی کبھی میاں بیوی ہوں نا طواف میں، تو بچے کو اگر خامد اٹھائے نا، ایک چکر پورا مشکل سے اٹھاتا ہے، پھر اسی کو واپس رو رہا ہے، تم لے لو، میرے پاس روتا ہے۔ اصل روتا نہیں، منحوس اٹھا نہیں سکتا، روتا تھوڑا ہے، لیکن وہ عورت بیچاری 7 چکر بھی اٹھائے گی، برداشت کرے گی۔ اچھا ایک کو بیچاری نے انگلی بھی لگایا ہوا ہے، ایک کو اٹھایا ہوا ہے، ایک کو پیچھے کپڑے میں باندھا ہوا ہے، پھر بھی جا رہی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اتنا اس کے ذمہ داری ہے، اتنا اس کے ساتھ مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو اللہ نے احکام میں ہر کسی کے لیے پھر رعایت دی ہے کہ اگر ایک طرف تکلیف ہے تو دوسری طرف تمہاری ذمہ داری ہے اور آرام پہنچانے کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اس لیے حضور نے آخری وصیت میں فرمایا تھا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فرمایا خبردار میری امت عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ ایک کلمے پر قیدی ہو کے تمہارے ذمے آ جاتی ہیں کہ ایک نکاح کے قبل تو نے ان کو قیدی بنا کے تیرے گھر میں رکھ دیا ہے، ان سے مہربانی کرنا، یہ نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے آئی جی بنے رہو، ہر وقت جو ہے گھر میں لڑائی اور مار کٹائی، ہر چیز پہ مرچ زیادہ ہے تو لڑائی اور نمک کم ہے تو لڑائی، اور جناب یہ ہے کہ بوٹ یوں رکھ دیے تو لڑائی، اور پتہ نہیں کپڑا ادھر لٹکایا، ادھر لٹکانا تھا ادھر لٹکا دیا تو لڑائی ہے، تو پھر جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں ہے۔ انسان تو وہ ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں کتنے کام ہیں، جو آدھے میں بھی بانٹ لوں تاکہ کام کا بوجھ ہلکا ہو جائے، فریش ہو جائے، تو لڑائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور آتے، اگر ہم کھانا پکا رہے ہوتے تو حضور بھی ہانڈی میں مدد کرتے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہانڈی پکانے میں مدد کرتے، اور کبھی ہم آگ جلا رہے ہوتے تو حضور آگ جلانے میں مدد کرتے، کبھی ہم لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہوتے تو حضور اس لکڑیوں میں مدد فرماتے، اپنا کپڑا پھٹ جاتا تو حضور خود ٹانکا لگا لیتے، جوتا پھٹ جاتا تو حضور خود ٹانکا لگا لیتے۔ وجہ کیا تھی؟ امت کو سبق دینا تھا کہ اعتدال کی زندگی سیکھو۔ اس لیے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، بعض بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے، دعا کریں جتنے علماء فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جتنے زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں ہر شر سے بچائے اور ہر شریر کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دعا کیا کریں، اور تم کچھ نہیں دے سکتے ہو، دعا تو دے سکتے ہو، دعا دینا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے۔ تو وہ ہمارے استاد تھے، ایک جگہ دعوت تھی، ہم پڑھتے تھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھتے تھے اس زمانے میں، تو ہمیں بھی ساتھ لے گئے استاد کہ چلو بھائی تم بھی چلو، دعوت والوں سے بھی اس لیے یار 2-3 طالب ہیں، یہ بھی چلے جائیں، کہاں یہ بھی چلے جائیں۔ وہاں جب گئے تو اس غریب کا غریب آدمی تھا، جیسے اپنے دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے، ایک بس سال چھپر سا پڑا ہوتا ہے، اسی میں رہتے ہیں بیچارے سارے۔ تو بہرحال اس نے کھانا دیا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، تو درمیان میں اس نے ایک رسی باندھ کے پردہ ڈال دیا کہ آدھے گھر میں ادھر عورتیں ہو گئیں اور ادھر ہم کھانا کھا رہے ہیں، اور تو بیچارے کے پاس جگہ نہیں تھا، غریب لوگ تھے وہاں، یہ قبریں تو بحال تو تھے۔ تو جب ہمارے استاد نے وہ کھانا وانا کھا لیا تو کہا الحمدللہ الذی اتمنا، جو دعا تھی سنت کے مطابق وہ پڑھی، اور پھر اس کا شکریہ ادا کیا، بھی جزاک اللہ، آپ نے ہمیں دعوت دی، اللہ آپ کو برکت دے، اور ساتھ اس بڑے زور سے، اتنی آواز سے کہ ان کے گھر والے بھی سن لیں، کہا کہ بھائی ماشاء اللہ آپ کی گھر والی کا، ہم اپنی بہن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پکایا بنایا، اور اتنا اچھا کھانا بنایا، اتنا اچھا کھانا بنایا ہے، اتنا لذیذ تھا اور اتنا اچھا تھا ماشاء اللہ کہ آج تو کھانے میں مزہ ہی آ گیا۔ تو اندر سے رونے کی آواز آئی، ہم نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا بھائی، ہم تو چھوٹے تھے اس وقت، ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے، پتہ نہیں کوئی صرف پڑھتے تھے، نابیر پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے کیا آتی نہیں، تو ایسی آواز آئی جیسے کوئی بے ساختہ روتا ہے نا، تو ہم ڈر گئے بھی کیا ہو گیا۔ تو حضرت استاد صاحب نے اس کو گھر والے سے کہا کہ جاؤ دیکھو کیا بات ہے، کیا بات ہے، خیر تو ہے، کیا ہو گیا۔ تو اس بیوی نے اندر سے کہا، اس نے کہا حضرت آپ میرے استاد ہیں اور باپ کی جگہ ہیں، میں اس لیے رو پڑی کہ جس کی میں بیوی ہوں، اس کے گھر میں آئے ہوئے مجھے 10 سال ہو گئے، 3 بچوں کی ماں ہوں، اس نے تو ایک دن بھی کھانے پہ نہیں کہا کہ تم نے اچھا پکایا۔ میں یہ لفظ سننے کے لیے ترس رہی تھی، آج آپ کے منہ سے سنا تو میری چیخ نکل گئی۔ یعنی صرف ایک کلمے کے ساتھ جو ہے اصلاح ہو سکتی ہے، صرف ایک کلمے کے ساتھ جو ہے اصلاح، ایک کلمہ ہے کہ کتنی بات ہے بھی جزاک اللہ بہت اچھا پکایا، بس اتنی سی بات ہے، اس میں کون سی تقریر تھی یا، لیکن کیا تھا کہ بھی ہر عورت کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب وہ تیری خدمت کرے تو اچھے منہ کے ساتھ کہے، تعریف تو کرو نا، ہر بندہ چاہتے ہو نا تم گاڑی اچھی چلاؤ، تو تم چاہتے ہو نا یار ساتھ والا کہ یار بڑا اچھا ڈرائیور ہو ماشاءاللہ، تمہاری ڈرائیونگ یار بڑی سیف ہے، چاہتے ہو، تم چاہتے ہو نا، تم چاہتے ہو کہ اگر تم نے کپڑا پہنا ہے تو ساتھی تعریف کریں کہ یار ماشاءاللہ بڑا اچھا کپڑا پہنا ہے، کہاں سے سلوایا یار، درزی مجھے بھی بتاؤ یار، بڑا تمہارے بدن میں یار بالکل ٹھیک ٹھاک سیٹ ہو رہا ہے، بڑا سج رہا ہے۔
تم گھڑی باندھو تو لوگ کہتے یار ماشاء اللہ آپ نے گھڑی تو بڑی اچھی دی ہے، بھائی آپ کی چائس بہت اچھی ہے، تو آدمی خوش ہو جاتا۔ تو اسی طرح گھر میں بھی تو ان کی تمنا ہوتی ہے نا کہ کبھی پھٹے منہ کے ساتھ تم بھی کہہ دو کہ تم نے اچھا کیا ہے۔ تم نے تو ہر اچھائی پہ کہنا کہ تم نے غلط کیا ہے، تم نے میرے ماں باپ کو ذلیل کر دیا ہے، تم نے گھر میں لڑائی بنائی ہے، تم نے سارا فساد رکھا ہے، اور جب سے تم آئی ہو میں برباد ہو گیا ہوں، تباہ ہو گیا ہوں۔ تو وہ بھی ہر وقت ہے کہ خدا کرے اور برباد ہو۔ اس کے منہ سے بھی پھر یہی نکلتا ہے، اپنے گھروں کو ہم نے خود جہنم بنا لیا۔ اس لیے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، قرآن میں سچائی بھی ہے اور عدل بھی ہے، عدل بھی ہے اور اعتدال بھی ہے۔ ہر حکم قرآن نے ایسا دیا ہے جو عین اعتدال پہ ہے، افراط تفریط نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں لا مبدل لکلماتہ، اور قرآن کی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت کیا تھی کہ اللہ نے اتارا، دوسری صفت کیا تھی کہ کتاباً مفصلا، تیسری صفت کیا تھی کہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے، پانچویں صفت کیا تھی وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ، تیرے رب کا کلام جو ہے پورا ہے، اور چھٹی صفت کیا تھی صدقہ، جو خبر دی وہ سچی ہے، آج تک دنیا کوئی جھوٹی نہیں کر سکی، اور خبر کیا تھی وعدلا، اس کا ہر حکم ہر آرڈر عین عدل انصاف و اعتدال پہ ہے۔ اور اب فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ڈرے نہیں، لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے کلمات، تیرے رب کے کلام کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے زیر کی زبر نہیں بنا سکتے اور زبر کی زیر نہیں بنا سکتے۔ لاکھوں گمراہوں نے کوشش کی، بڑے بڑے روافض نے، بڑے بڑے خوارج نے، قادیانی اور قادیانیوں کے بھائیوں نے، مسیلمۃ بن الکذاب اور مسیلمۃ بن الکذاب کے بھائیوں نے بڑا قرآن میں جوڑ لگانے کی کوشش کی، قرآن کو بدلنے کی کوشش کی، تحریف لفظی کی کوشش کی، تحریف معنوی کی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ آج بھی قرآن اسی طرح محفوظ ہے جیسے جبریل لے کے اترا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کا قرآن اسی طرح محفوظ ہے جیسے عبداللہ ابن عباس کے سینے میں، جیسے ابو بکر و عمر عثمان و علی کے سینے میں، جیسے ابی بن کعب کے سینے میں، آج ایک 1400 سال بعد ایک عام طالب کے سینے میں بھی اسی طرح محفوظ ہے قرآن۔ کیوں؟ اللہ حافظ ہے نا۔ جب اللہ حفاظت کا ذمہ دار ہے تو کون بدل سکتا ہے؟ لا مبدل لکلماتہ، کیوں؟ اور فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، اور جو کافر کہتے ہیں اور جو مشرک کہتے ہیں، جو بے دین کہتے ہیں، وہ سننے والا ہے، سب کی باتیں سن رہا ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ کیا مانا میرے محبوب آپ نہ گھبرائیں، آپ کے خلاف باتیں کرنے والے، قرآن کے خلاف باتیں کرنے والے، نبوت اور رسالت کے خلاف باتیں کرنے والے، اللہ کی وحدانیت الوہیت کے خلاف باتیں کرنے والے، اور آج دنیا میں اللہ کے احکام کے خلاف باتیں کرنے والے، میں سب سن رہا ہوں، جانتا ہوں، ان کو ان کے عمل پہ پوری پوری سزا دوں گا۔ آپ کوئی غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں پتہ نہ چلے، کیونکہ سننے والا بھی میں اور جاننے والا بھی میں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور میرے محبوب یہ جو چاہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ دکھائیں، آپ یہ معجزہ دکھائیں، اگر آپ ان کے اکثر لوگوں کی بات میں آ گئے اور ان کی بات میں چل پڑے یہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے اور رستے سے ہٹا دیں گے۔ ان کا مقصد تو بگاڑنا ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ کافر، یہ مشرک، یہ بدعتی، یہ قبروں کے پجاری، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان، تخیلات، کوئی دلیل تو ہے نہیں، بس دماغ سے گھڑی ہوئی ہے، بات دماغ سے گھڑی ہوئی ہے کہ یہ پہنچا ہوا ہے اور یہ پہنچا ہوا ہے، اور یہ منت مانیں گے تو بس یوں ہو جائے گا اور یہ مانیں گے تو یہ ایک تخیلات ہے، نہ خدا کا حکم ہے، نہ قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ خرص کا کیا معنی؟ خرص کا اصل میں عربی میں معنی ہوتا ہے کہ آدمی آئے،
گندم کے کھیت میں. تمہارے ہاں بھی عام رواج ہے نا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو لے آتے ہیں، یار ذرا یہ کھیت دیکھنا نا، کیا خیال ہے آپ کا کتنی گندم اترے گی؟ تو کہے گا یار میرا اندازہ ہے کہ 30 من کلا ہو جائے گی یا 20 من کلا نکلے گا. یا اچھا جی یہ ذرا دیکھنا باغ جو ہے نا پھل کتنا، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہے گا جی یہ آپ کے درخت ہیں 40 اور ہر درخت میں مجھے لگتا ہے 2 من، اس کا من ہے 80 من، تو اس کو کہتے ہیں خرس. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جتنے فرق کے ضالہ ہیں نا یہ خود گھڑتے رہتے، خود اندازے کرتے رہتے ہیں کہ جب ہم نے اس فوٹو کی قدر کی تو فوٹو والا خوش ہو گیا، جب فوٹو والا خوش ہو گیا تو اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ خوش ہو گیا نا. یہ خود اپنے عقل سے گھڑتے ہیں، ورنہ دماغ یا دلیل کوئی نہیں ہوتی. آج کل دیکھو نا جی گھروں میں بڑے بڑے پیر کا فوٹو لگائیں گے، دفتر میں بڑا اپنے بزرگ ہے، کون جی ہمارے مرشد ہیں جی سبحان اللہ، اور صبح فوٹو پر ہاتھ ڈالیں گے. کیوں؟ کہ مرشد کو پتہ لگے گا کہ میرا ایسا معتقد ہے کہ ہر وقت تصویر جو ہے نا سامنے رکھیے. سبحان اللہ. اور جناب ایسا معتقد ہے ماشاءاللہ کہ جس طرح ہندو اپنے بھگوان پہ روزانہ پھول چڑھاتا ہے، اسی طرح یہ روزانہ میری تصویر پہ پھول چڑھاتا ہے. ایسا میرا معتقد ہے. اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تو پہنچا ہوا ہے، اللہ میاں کو کہہ دے گا اللہ میاں یہ داڑھی مناتا ہے، شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے، لیکن میرا مرید ہے، بس جنت جانے دو. اللہ میاں کہیں گے یار تیرا مرید ہے تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا، اور تیرا مرید جو ہے نا، تیرا مرید نہ ہوتا تو اس کو میں جہنم بھیج دے، لیکن تیرا مرید ہے، تیرا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایمان سے بتاؤ اسلام ہے کفر ہے کیا بلا ہے؟ اسی لیے قرآن کہتے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ فرماتا ہے ظالموں، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، ان کے نام تم نے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے تو نہیں رکھے ہیں. تم کہتے ہو نا اے ماشاءاللہ حضرت داتا، تم کہتے ہو نا جی او شکر گنج، تم کہتے ہو نا جی سبحان اللہ حل المشکلات، تم کہتے ہو نا جی اے ماشاءاللہ حل المشکلات والآفات والآہات والبلایا والقضایا. یہ سب تم نے گھڑا ہوا ہے نا، قرآن کہتا ہے نا، نبی کہتا ہے. کہاں سے گھڑا ہے تم نے؟ اللہ سمیتموہا انتم، تم نے نام رکھے ہیں. یہ کلندر ہے اور دنیا میں 2.5 ہوتے ہیں، 3 نہیں ہوئے. یہ پتہ نہیں کون سی قرآن کی آیت ہے، کہتے ہیں 2 جو تھے وہ مرد تھے، ایک تھا نا عورت، 2.5 کلندر بنے نا. کہتے ہیں 2.5 کلندر ہوئے ہیں، 3 نہیں ہوئے. یہ 2.5 کلندر یا 3 یا 18 کلندر کہاں ہے قرآن میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ تبارک. کہتے ہیں جناب یہ تو ماشاءاللہ مادر زاد ولی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی ولی تھا. ماشاءاللہ سبحان. نبی کو نبوت کتنے عرصے کے بعد ملتی ہے؟ ہاں جی، لیکن ان کو پیٹ میں مل گئی. حضرت عیسیٰ کو بھی پیٹ کے بعد ملی، ان کو ولایت اندر ہی مل گئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ کیا رہے ہیں؟ نہ یہ بیان کرنا شان ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شان ہے. اللہ کے بندے جو خود گھڑو گے گستاخی ہے. شان وہ ہے جو میرے رب نے دی ہے اولیاء کو کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے فرمایا جو میرے دوست ہیں، جو ولی ہیں، ان کو نہ پیچھے کا کوئی ڈر ہے، نہ آگے کا ڈر ہے، نہ پیچھے کا غم، نہ قیامت کا کوئی غم ہے کہ کیا ہوگا، نہ ڈر ہے کہ جو چھوڑا ہے ان کا کیا ہوگا. جانتے ہیں ان کا بھی میں محبت اور آگے بھی ان کے لیے جنت. لیکن یاد رکھو ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. ولی کون ہوتا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ نے فرمایا میرا ولی وہ ہے جو ڈرنے والا، جو تقوی والا، پرہیزگاری والا، حرام سے بچنے والا، گناہوں سے بچنے والا، میرے بدنی کی سنت پہ چلنے والا، وہ ولی ہے. وہ جو بھی ہو ولی. تم سمجھتے ہو ولی وہ ہے ماشاءاللہ جس کی کاریں زیادہ ہوں. تم سمجھتے ہو ولی وہ ہے جس کا حکومت میں ہاتھ ہو.
تم سمجھتے ہو ولی وہ ہے جس کے باپ دادے کا روضہ اونچا ہو، قبر سنگ مرمر کی ہو، تم اس کو ولی سمجھتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نہ، میرا ولی وہ ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا میرا مدنی ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں تو خود گھڑتے ہیں۔ یتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ تیرا رب جانتے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، اور تیرا رب جانتے ہیں کون ہدایت پر ہیں۔ آپ کوئی غم نہ کریں، اللہ کے سامنے سب ہیں کہ کون ہدایت پہ ہے، کون گمراہ ہے، اور کون ہدایت کے قابل ہے جس کو ہدایت دے دوں، اور کون ہدایت کے قابل نہیں اس کو محروم کر دوں۔ دعا کریں اللہ کسی کو محروم نہ کرے، اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کر دے۔ کہتا ہے جی کہ میں ڈرائیور ہوں اور گاڑی چلاتا ہوں، جدے میں نوکری ہے، کبھی دمام، کبھی ریاض، کبھی ریاض سے مکہ۔ تو آپ کو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ جب بھی آئیں احرام باندھیں، کوئی ضرورت۔ آپ ڈرائیور ہیں، ملازم ہیں، آپ تو روز آتے ہیں جاتے ہیں، کام ہے آپ کے لیے، ہر وقت میقات سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، جو کہ آپ کی تو نوکری ہے، آپ کی تو ڈیوٹی ہے۔ آپ نے تو روزانہ گزرنا ہے، روزانہ آنا ہے، روزانہ جانا ہے، کون عمرہ کر سکتا ہے روزانہ؟ اس لیے ان کے لیے جو معاف ہے جو کہ آپ کاروبار میں ہیں۔ رضائی والدہ کی بیٹیوں سے نکاح کیسے جائز ہے؟ کس نے کہا جائز ہے؟ کیوں ناجائز ہے؟ ماں ہے نا تمہاری، بہنیں ہو گئی، اس لیے بہن سے نکاح ہوتا ہے۔ دیکھو سوال دونوں کرتا ہے، کہتا ہے کہ کیسے جائز ہے؟ اچھا ناجائز ہے تو کیسے ناجائز ہے؟ اور اللہ کے بندے، ما یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، میرے حضور کا فرمان ہے کہ جو چیز نسب میں حرام ہے وہ رضا میں بھی حرام ہے۔ کیا مانا؟ تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن تم پر حرام ہے یا حلال ہے؟ بہن کے ساتھ نکاح، تو جس کا تم نے دودھ پیا وہ کیا ہو گئی؟ ماں، اس کی بیٹی تمہاری کیا بنی؟ تو لہذا جیسے اپنی سگی بہن حرام ہے، اسی طرح رضائی بہن بھی حرام ہے۔ فجر کی 2 سنتیں اگر میں نہ پڑھ سکوں تو فرضوں کے بعد پڑھ لینا بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھی جائے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، راجح ہے باقی ائمہ سے، تو باقی ائمہ پر لوگ جو ہیں پھر ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اب ایک بڑا دروازہ ہے حرم میں آنے کا، تو چھوٹے دروازوں سے آپ کیوں آتے ہیں؟ آپ سب کو چھوڑ دیں۔ یہ کوئی بات ہے کہ دنیا میں اگر ایک بڑا عالم پیدا ہو تو سارے اسی سے علم پڑھیں گے؟ کوئی عقل کی بات بھی تو کرو نا۔ پھر ہر امام کا مسلک، اس کی کتابیں، اس کی فقہ جو ہے وہ ساری دنیا میں تو نہیں گئی، جہاں جہاں گئی ان کا رواج ہو گیا۔ جس جگہ امام شافعی کی فقہ پہنچی وہ لوگ شافعی المسلک ہو گئے، جس جگہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہنچی وہ لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو گئے، جہاں امام ابو حنیفہ کی فقہ پہنچی وہ لوگ اپنے آپ کو حنفی کہلانے لگے۔ اس میں کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے۔ ساری دنیا اگر ایک بات پہ جمع ہوتی تو ساری دنیا اللہ کے نبی پہ نہ جمع ہو جاتی؟ یہ کوئی بات ہے؟ جمعہ کے دن جو ہے آپ کرسی پہ بیٹھا کریں، ہمیں آواز نہیں آتی انشاءاللہ۔ جانتا ہوں باپ کے سوا پیغمبر ہے، ماں کے سوا کوئی پیغمبر ہے یعنی مجھے نہیں پتا۔ باپ کے سوا تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ماں کے بغیر بھی پیغمبر ہے حضرت آدم۔ ان کی کوئی ماں تھی؟ ان کی کوئی ماں ہے تو بتا دو، آپ بتا دو۔ سنا ہے شش پیغمبر نام والا، شش نہیں شیش پیغمبر یار، وہ بھی شیش نہیں، حضرت شیس۔ اب کیا کریں؟ خدا کے بندے، جب تمہارا علم اتنا ہے تو پوچھتے ہو تم نبیوں کے مسئلے، کوئی عقل کرو نا بھئی۔ جب تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ شیس کیسے لکھنا ہے،
تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ آدم کیسے لکھنا ہے، اور مسئلہ پوچھتے ہو کہ کس نبی کی ماں تھی یا کس کی. تم اپنی ماں کا فکر کرو، تمہیں نبی کی ماں سے کیا تعلق ہے؟ کوئی عقل کرو. قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارا مسئلہ پوچھا جائے گا، نبیوں کی والدین کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. ایسے بس گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، فارغ ہیں، چلو بھی کچھ نہ کچھ چھیڑتے رہے نا، ایک نئی بات لکھ دیں گے. اچھا مولوی جواب نہ دے سکا، دیکھو جی مولوی نہیں جانتا، جواب دے گا تو دیکھ، چلو جی کوئی کسی کا تو فائدہ ہوگا، ہمارا تو ہو نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے بس. ہمارے ملک میں تبلیغی جماعت جو ہے وہ بھلائی کا حکم تو کر رہے ہیں، امر بالمعروف تو کرتے ہیں، لیکن نہی عن المنکر جو ہے وہ نہیں کرتے. تو وہ کام تم شروع کر دو. دیکھو نا، ایک کام تو تم کہتے ہو نا وہ کر رہے ہیں، دوسرا تم شروع کر دو. کوئی حرج ہے؟ بس بات ختم ہوگی، کام پورا ہو جائے گا. دیکھو نا، سارے کام ایک کے ذمہ کیوں لگاتے ہیں؟ ان کے ذمہ چلو مقصد یہ ہے کہ آدھا تو وہ کر رہے ہیں نا. اچھا ایک بات یاد رکھو، جب آدمی معروف کا حکم کرے، مثلا آپ کو کہے جی نماز پڑھو، ٹھیک ہے، آپ نے کہا اچھا جی میں پڑھتا ہوں. جب آپ نماز میں آ گئے تو آپ منکر سے رک گئے یا نہیں رکے؟ تو نہی عن المنکر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جب آپ کو نمازی بنایا تو بے نماز ہونے سے منع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب آپ کو روزہ سکھلایا تو بے روزے سے منع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جب آپ کو داڑھی رکھوایا تو بے داڑھی والوں سے آپ منع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو امر بالمعروف ایک ہی تو چیز ہے. اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو کیا کریں ہم؟ جو کر رہے ہیں خدا کے لیے ان کو معاف کرو، ان کی بھلائی نہیں کر سکتے ہو تو برائی تو نہ کرو. سر کے بالوں کو یا داڑھی کے بالوں کو اگر ہم کالی مہندی لگائیں تو بہرحال جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ ناجائز ہے. بہت سارے علماء نے کچھ راستے نکالے ہیں کہ بھی کوئی نئی شادی کرے تو اس کے لیے جائز ہے، مجاہد کے لیے جائز ہے. اسی طرح بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما بھی کالی مہندی لگاتے تھے. لیکن بہرحال یاد رکھو، ساری روایتیں اپنی جگہ، لیکن جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ کالا خضاب لگانا منع ہے، اور سب سے پہلے فرعون نے لگایا تھا. لیکن کالے میں مہندی ڈال دو، رنگ بدل جائے گا، سرخی گہری ہو جائے گی، دور سے کالا نظر آئے گا، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، بیوی راضی ہو جائے گی، فکر نہ کرو. نہیں مذاق نہیں. اگر پھر بھی راضی نہ ہو تو چلو میں تمہیں کوئی وظیفہ شریفہ بتلا دوں. بہرحال سیاہ نہ لگاؤ، اس میں مہندی ڈال دو تاکہ حلال بھی ہو جائے اور تمہارا کام بھی ہوتا رہے. دیکھو میں نے خود نہیں لکھا ہے کہ بیوی کے کہنے پر کالی داڑھی کر سکتا ہوں. اب دیکھو ہمیں پتا ہوتا ہے نا، پوچھنے والے کا چٹ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت کیا لکھ رہے ہیں، اور نیچے خود لکھا ہوا ہے اس نے. میں نے آپ کہیں گے میں مذاق کر رہا تھا، یہ دیکھو نیچے لکھا کہ بیوی کے کہنے پر داڑھی کالی کر. نہ بیوی تمہیں کالا دیکھنے پہ خوش ہے تو کل اگر وہ کہے کہ تھوڑا سا منہ پر بھی لگا لو، یہ کیا بات ہوئی یار؟ بیوی کو کہو مجھے اسی طرح قبول کرو جیسے میں ہوں. لاکھ کالا رنگ لگاؤ، بیوی کو تو پتا ہے نا رنگ لگا رہے ہو، اندر کا حال کا اس کو تو پتا ہے نا. وہ فائدہ کیا ہوا؟ دھوکہ تو لوگوں کو دو گے، بیوی کو تو پتا ہے بیچاری کو جو تم ہو. لاکھ رنگ لگاؤ، اس کو اندر کا بھی پتا ہے باہر کا بھی پتا ہے. بیوی جو ہے الحمدللہ بارش آ رہی ہے، شکر ہے اللہ کا. دعا کرو رحمت ہو، اللہ عذاب سے بچائے. آپ کا ہمارا گاؤں میں شادی کرتا ہے، شادی کے وقت آدمی حاضر نہیں کرتا، باپ جگہ باپ بھائی وکیل بنا دے، وکیل بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں. ہمارے ملک میں جو آدمی مر جاتا ہے قبر پہ اذان دیتے ہیں، وہ بدعت ہے. ہمارا ملک میں آدمی ہے پیروں کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بارش لاؤ، وہ بڑا مشرک ہے. پیروں کے پاس کوئی بارش نہیں. عورت کو احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھے، لیکن اگر آگے بندے نہ ہوں، بندے ہوں تو کپڑا لٹکا دے. یدنین علیہن من جلابیبہن، چہرے کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے.
ایک آدمی ہے مکہ میں رہتا ہے، پاکستان چھٹی کاٹ کے آیا ہے، پاکستان بھی نہیں جاتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور اب کیا کر سکتے۔ ایک لڑکی کی بچپن میں والد فوت ہو گیا، والدہ نے دوسری شادی کی، جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو اس کی ماں نے جو دوسری شادی کی اس کے نام سے نکاح پڑھایا گیا، یعنی اس کو اپنی لڑکی اس نے کہہ دیا، کوئی عرض نہیں، 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 کوئی عرض نہیں،